السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اور اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام نے اپنی پیشگوئیوں میں تمثیلی زبان بہت زیادہ استعمال کی ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ پیشگوئی نہیں کی کسی کے بارے میں بھی۔ اس میں کیا حکمت ہے تمثیلی زبان استعمال کرنے میں؟ ٹھیک ہے کیونکہ ڈائریکٹ زبان جو ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے ثاقب صاحب، ایک تو میں اس بات پہ داد دوں گا کہ آپ نے بڑا اچھا ڈائریکٹ سوال پوچھا ہے، کمپیکٹ پریسائز کر کے۔ شمشاد صاحب اگر اسی طرح کا جواب بھی دے دیں آپ ان کو۔ دیکھیں جی، پیش گوئیاں جو ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات اخفاء کے بعض پہلو ہوتے ہیں، اس میں آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دوسرا جہاں تک تشبیہات اور استعارات کا تعلق ہے، یہ صرف قرآن کریم کی بات نہیں یا احادیث کی بات نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی زبان کو لے لیں، ہر زبان کے اندر استعارات اور تشبیہات استعمال کی جاتی ہیں، اور استعارات اور تشبیہات کے ذریعے کسی کی زبان کی خوبصورتی کھل کر سامنے آتی ہے، اور فصاحت اور بلاغت اس میں شامل ہوتی ہے، اور وہ باتیں جو بہت تفصیل کے ساتھ بندے کو بیان کرنی پڑتی ہیں، وہ کسی تشبیہ اور استعارے کے ذریعے بہت مختصر طور پر وہ مضمون سمجھا دیا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ سمجھنے والا بھی کوئی عقل رکھتا ہو۔ تو اس وجہ سے اگر فصاحت اور بلاغت جو ہے یہ استعارات اور تشبیہات کے ذریعے دیگر زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، ادب کے اندر استعمال ہوتی ہے، شاعری کے اندر استعمال ہوتی ہے، تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک بہت فصیح اور بلیغ کتاب ہے اور سب سے افضل کتاب ہے، اس کے اندر استعارات اور تشبیہات کا استعمال اللہ تعالیٰ کیوں نہ کرتا؟ اور پھر یہ کہ ایمان بالغیب بھی ایک چیز ہے، مطلب جو ایسا واقعہ ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ پیش گوئیوں کے اندر اخفاء کے پہلو ہوتے ہیں، اس میں آزمائش بھی ہوتی ہے انسان کے لیے کہ کون انسان ہے اس آزمائش پر پورا اترتا ہے اور کون اس آزمائش پر پورا نہیں اترتا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔